گا ساتھیوں کو عنقریب تیری میں بتاتا ہوں اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو۔ 17 سپٹمبر 2010، 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے۔ گرفتار ہوئے، اس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گرفتار کیا ہے۔ یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے، اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے۔ اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے، جب ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بھی، اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو۔ برطانیہ ہے دنیا کا بہترین، وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے، دنیا کی بہترین اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، MI6 ہے، MI5 ہے۔ وہاں تو ISI نہیں ہے نا، وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں۔ وہاں تو آزاد ملک ہے۔ آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین، تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے۔ سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی۔ بھائی تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی، تو بھائی تو جا کر کو بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے برطانیہ میں انصاف چاہیے کہ قتل ہونے والے عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا، قتل کروانے والوں کا پتہ لگایا جائے۔ کبھی بھی نہیں دے گا یہ آدمی، کبھی بھی۔ یہ پڑھیے بھائی، اس میں کوئی کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے؟ اس بات کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ برطانیہ میں تو کوئی نہیں ہے ایجنسی پاکستان کی جو روکے، جو انفلوئنس کرے۔ یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے رہے تھے، سارے ڈاکومنٹ رو ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی۔ یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں۔ تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم ISI ہمیں کوئی پکڑ لے، کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے۔ تو اس کو اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے انڈیا میں، برطانیہ میں، اور ہمارے
فوراً تعلقات، ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو جائیں گے جب جا کر اس کیس کو وہیں پر روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے کہ عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا پتہ چلا، اتنی 4 لائنیں لکھ کر یہ جمع کرائے اور شروع ہو جائے۔ میں اپنے پیسے پہ جا کر وہاں پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت کرے، نہیں کرے گا، مجھے پتہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ آج میں وہ آدمی ہوں، جب ڈاکٹر عمران فاروق کو مارا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو میں پارٹی کی طرف سے گیا تھا وہاں، تو صرف اس وقت تو الطاف حسین کے ساتھ تھے۔ ہم تو بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال کر چل رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اندر راجا ہے، یہ جب جو چاہے گا بولے گا، دنیا خاموش رہے گی۔ ابے بے وقوف آدمی، ابھی زندہ ہیں ہم۔ صرف نماز، ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ ہم نے لندن میں پڑھی، میں تھا اس لندن میں کی نماز جنازہ میں، پہلی رو میں الطاف حسین کے برابر میں کھڑا ہوں میں۔ اب اس کو تصویر کھنچوانی تھی، اس کو تو ہر حال میں اس نماز جنازہ کی تصویر کھنچوانی تھی کہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کا قاتل ہے کیونکہ، تو اس کو ایویڈنسز چاہیے کہ یہ بہت سوگوار ہے۔ اور مسجد میں جو ہے وہ کیمرہ لے جانا منع تھا، تو اس نے توصیف لڑکا ہے وہاں پہ جو ویڈیو بناتا تھا، اس نے اس کے سویٹر میں جیکٹ میں کیمرہ چھپوایا اور کہا کہ تم نماز پڑھو پہلی رو میں، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہو فوراً نیت توڑ کر مووی بنانا شروع کر دینا کیا اس نے، کہا اس کو تصویر چاہیے تھی کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے جنازہ پڑھ رہا ہے، نام لے رہا ہوں میں۔ تو یہ میری قوم بڑی بدقسمت ہے، یہ جو مہاجر قوم ہے نا، بڑی بدقسمت ہے۔ ہم تو کبھی کبھی اب سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہم سے، کیسا کرمنل ملا ہمیں، 40 سال لگا دیے اس کے پیچھے، ابھی بھی یہ بچوں کھا رہا ہے، بچے کھا رہا ہے، یہ کھا گیا پوری قوم کو، یہ پوری نسل کھا گیا میری یہ۔ اور اس کو اتنے جھٹکوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا۔ میں تو اس کے پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، کہ اللہ میاں اس کو توبہ کر کے، اس کو بھی جو زندگی دی ہوئی توبہ کر کے یہ اٹھے، زندگی دنیا سے جائے۔ اس توبہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، یہ میری پوری نسل تباہ برباد۔ آج جو یہ حشر ہے کراچی کا، ہم ایک آئینی ترمیم اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں سالے اسمبلیوں میں، منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ یار یہ آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو، پورے پاکستان میں اختیارات و وسائل آ جائیں گے نیچے۔ شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا۔ اس یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے ہے؟ کوئی ایک ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے، اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں؟ ہمیں آج یہ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کریں، ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو، اس قوم کو کہاں پہنچا دی ہے اس نے۔